اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام و ناظرین صاحبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ میری طرف سے اور میرے چینل کی طرف سے آپ سب کو ربیع الاول کی آمد مبارک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں نیکی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں میں دو حوالوں سے بات کروں گا آج۔ ایک کو میں نے سنی ہاشمی یوٹیوب چینل سے اس مہینے کے حوالے سے جو باتیں بیان کی جائیں گی، تو پورے مہینے انشاءاللہ ہم ربیع الاول کے حوالے سے باتیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تعلیم سے کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں گی پورے مہینے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ختم نبوت کے بارے میں پروگرام پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ماہ ربیع الاول اور اسوہ نبوی کے پیغام پر پہلا پروگرام ہے۔ برادران عزیز، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہدایت و رہنمائی کا ایسا چشمہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے لائق تقلید نمونہ ہے۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر دکھ کا مداوع اور ہر دور کے مسائل کا حل موجود ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر اسلام کے دامن رحمت میں پناہ طلب کرے۔ دنیا کے نامور یعنی علماء حضرات، مختلف شعبہ جات کی جو نامور ہستیاں ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بہت کچھ بنیادی معلومات حاصل ہوتی ہیں، جس سے دنیا میں امن و سکون میسر ہو سکتا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم ساتھ بات کریں گے آگے جا کر۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ایمان کی اساس اور دین کا لازمی اور بنیادی تقاضا ہے۔ سرور کائنات کی ولادت اور بعثت اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم اور یہ نعمتیں عظمیٰ ہیں۔ ختم نبوت اسلام کا وہ لافانی عقیدہ ہے جسے قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امت کا پہلا اجماع اس مسئلے پر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس عقیدے کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تاریخ شاہد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اپنے نبی آقا دو جہاں سے عشق و محبت کی وہ روشن داستان ہے جو غیروں کو ایک آنکھ نہیں باتی۔ وہ دشمن قوتیں مختلف طریقوں سے اس میں شگاف ڈالنے کے در پہ رکھتی چلی آ رہی ہیں۔ کبھی عقیدہ ختم نبوت میں شگاف درار ڈالی جاتی ہے، یہ کہا کر کہ اجرائے نبوت کی گنجائش ہے یا اجرائے نبوت ہے، اور کبھی توہین رسالت کو ایک محرک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اسے صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوششیں کی، یعنی مسلمانوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش اور مختلف حربے اپنائے۔ اس ماہ مبارک میں ربیع الاول کی مناسبت سے سرکار دو عالم کی آمد اور اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جیسے بتا چکا ہوں پروگرام پیش کیے جائیں گے۔ اور کیونکہ پاکستان میں قومی اسمبلی نے ستمبر 1974 کو مرزائیوں کو دستوری طور پر کافر قرار دیا تھا، لہذا اس حوالے سے بھی پروگرام پیش ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ ستمبر کے مہینے میں ہی ربیع الاول کا مہینہ اس سال آیا ہے، تو یہ دو چیزیں ختم نبوت کا پر بھی ہم گفتگو کریں گے، عنوان پر بھی بات ہوگی، تفسیر ختم نبوت پر بھی بات ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بات ہوگی۔ آج یکم ربیع الاول کے روز بس یہ بات کرنی تھی۔ اب ان دونوں حوالوں سے پورے مہینے میں پروگرام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگلا پروگرام ختم نبوت سے متعلق پروگرام ہوگا جو انشاءاللہ 7
ستمبر کو نشر کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے روز و شب گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔